بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي الله وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي وقال عليه الصلاة والسلام أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے، جن میں سے ہر ایک یہ خیال کرے گا، یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم آخری امت ہو اور میں آخری نبی ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک اپنی امت کو کچھ فتنوں سے آگاہ فرمایا ہے۔ فرمایا کہ 30 کے قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور یہ فتنہ ہوں گے۔ فتنہ وہ صورت ہوتی ہے، وہ بات ہوتی ہے کہ جس میں کوئی سادہ لو آدمی پھنس جائے۔ تو یہ جو 30 لوگ دعویٰ کریں گے، ظاہر سی بات ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہوگا کہ ہر بندہ یہ کہے کہ یہ تو جھوٹا ہے۔ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شیطان اور اپنی سادگی میں شیطان کے بہکاوے سے اس کا ساتھ دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہو جاؤ۔ اپنی امت کو یہ فرما دیا کہ یہ جو بندہ بھی دعوی نبوت کرے میرے بعد، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ نبی قطعا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبوت اللہ نے میرے اوپر بند فرما دی۔ حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ جس کنگھی سے گیسوئے نبوت سوارے جایا کرتے تھے، یعنی نبوت کے جو بال ہیں جس کنگھی سے سوارے جاتے تھے، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کے بعد وہ کنگھی توڑ دیے۔ اب یہ نبوت کا تاج کسی کے سر پہ نہیں آ سکتا۔ اگر یہ نبوت کا تاج کسی کے سر پہ آ سکتا ہوتا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ آتا، سیدنا عمر کے سر پہ آتا، سیدنا عثمان، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ، اور اتنے جلیل القدر صحابہ ان کے سروں پہ آتا۔ یہ 1400 سال کے بعد مرزا جو ہے وہ غلام قادیانی یہ کہتا ہے کہ مجھے نبوت ملی ہے، اور کچھ لوگ اس کے ساتھ جو مرزائی احمدی ہیں وہ بھی اسی کے پیچھے چل پڑے اور جہنم کا سامان بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو اس طریقے سے اور بھی فتنے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فوراً بعد ہی مسیلمہ کذاب ایک شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا میں نبی ہوں۔ صحابہ کا زمانہ، ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف قتال کیا، اور اس جنگ میں، جنگ یمامہ اس کا نام ہے، 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ اتنی بڑی شہادت صحابہ کی، کہیں اس کے علاوہ اتنا مقدس خون کسی جگہ نہیں گرا جتنا اس جنگ میں گرا ہے۔ یعنی اتنی بڑی قربانی گوارا کر لی گئی صحابہ کی، جس میں 700 حافظ قرآن صحابہ۔ اور صحابہ میں جو حافظ ہوتا تھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف لفظ جانتا تھا، حافظ کا مطلب ہوتا تھا وہ قرآن پاک کا سب کچھ جانتا تھا۔ عالم، علماء، صحابہ میں سے علماء، اور 70 بدری صحابہ۔ یعنی بدری صحابہ وہ تھے جن کو دوسرے صحابہ رشک کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے، اور ان کو خصوصی فضائل ہیں۔ 313 افراد تھے، تو 70 آدمی وہ اس میں شہید ہوئے اس جنگ میں۔
اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ نبوتی کو تو دعویٰ کیا تھا، تو صحابہ کو کیا پڑی تھی کہ اتنی بڑی قربانی کرتے؟ 1200 صحابہ شہید کروائے اس جنگ میں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ختم نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کا خاتم النبیین سمجھنا یہ اسلام کی بنیاد ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی شریعت قیامت تک کے لیے نہیں ہے. اب جو نیا نبی آئے گا تو وہ تو آ کر کیا کرے گا؟ یا تو اسی شریعت کو اوکے رکھے گا، کرے گا، تو پھر تو نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو برائے نام ہے. یا اس میں تبدیلی کرے گا. اگر تبدیلی کرے گا تو پھر حضور کی شریعت قیامت تک نہیں چل رہی، پھر تو اس کی شریعت آگے چل رہی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، آپ کا دین اسلام قیامت تک کے لیے. تو اس لیے ختم نبوت کا عقیدہ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. تو کچھ لوگ جو اس میں گمراہ ہوئے ہیں آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، تو ایسے لوگ بہت سخت غلطی میں پڑ گئے کہ مرزا غلام قادیانی کو انہوں نے نبی مان لیا. حالانکہ اس کی اگر ہسٹری دیکھی جائے، اس کی جو کردار ہے، خود اس کے بیٹے نے اس کی کتاب لکھی سیرت المہدی کے نام سے، اس کے اندر اس کا جو گھناؤنا پن ہے کردار کا، وہ دیکھ کر اور اس کی دماغی حالت دیکھ کر یہ ایک شریف انسان، ایک نارمل انسان باور کرنا مشکل ہے اس کو، چاہے جائے کہ نبوت جیسا منصب اس کو عطا دیا جائے. تو یہ تو نبی قطعاً نہیں ہے، وہ کذاب ہے، دجال ہے، جہنم کا ایندھن ہے. جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں وہ بھی سیدھے اس کے ساتھ جا رہے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس حوالے سے خود بھی آگاہ رہیں اور اپنے ماحول میں جو نوجوان ہیں وہ اپنے کالج یونیورسٹی میں بھی اور اپنے ملنے والوں میں بھی، تاجر ہیں تو اپنی برادریوں میں، اپنی یونینوں میں اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی ایسا شخص نہ ہو کہ جو ہمارے ایمان کا سودا کرواؤ. کیونکہ یہ جو قادیانی ہیں یہ جہاں بھی ہوتے ہیں یہ بڑے ہوشیار رہتے ہیں اس حوالے سے کہ مسلمان کے ساتھ یاری دوستی لگا کر، کچھ کھلا پلا کر، کچھ تعلقات بنا کر ایک طویل عرصے تک چلیں گے، چلنے کے بعد پھر اس کو قابو کر لیں گے. ایسا بھی ہوا، یہ یہاں ہمارے سمن آبادی کی بات ہے کہ ایک صاحب جو تھے معروف جماعت اسلامی کے غالباً وہ ہیں، ان کے بھائی کی کالج میں کسی لڑکی کے ساتھ دوستی ہوئی، اس نے شادی کر لی. اس وقت اس نے کہا کہ میں احمدی ہوں لیکن مسلمان ہوتی ہوں، مسلمان بظاہر ہو گئی. لیکن جب اس کے 3 بچے تھے، بچیاں اور ایک بچہ شاید، تو اس نے جب تک تینوں بچے 18 سال کے نہیں ہو گئے اس وقت تک اس نے اپنے آپ کو چھپائے رکھا، منافقانہ کردار ادا کیا. جب بچے تینوں بڑے ہو گئے تو بچوں کو بھی اس نے اندر اندر سے قادیانی بنایا، اور پورے تینوں جب بڑے ہو گئے تو اس نے والد کے سامنے کھڑے کر دیے، کہا ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم علیحدہ ہیں، تم علیحدہ ہیں. کیس عدالت میں چلا، لیکن کیا ہو سکتا تھا. تو یہ یاری دوستی کے بہانے سے اب وہ نسل کا ایمان گویا کہ تباہ ہو گیا، نسلوں کا ایمان. کیوں آگے ان کی اولاد در اولاد ہوگی تو اس کا ذمہ دار کیا ہے. تو اس حوالے سے بہت فکر مندی کی ضرورت ہے اور نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور دعاؤں کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور قادیانیوں سے یاری دوستی اور تعلقات جس حد تک ہوں ختم کیے جائیں، ان کو کم کیا جائے. یہ لوگ بہت جو ہے طریقے سے مسلمانوں کے ایمان لوٹنے کی فکر میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور ہمارے مسلمانوں کو بھی بیداری نصیب فرمائے. آج کا مسئلہ یہ ہے کہ خفیہ کمیشن ایک عام طور سے معاشرے میں چلتی ہے. اس کی ایک مثال سے سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کسی دوست سے یہ کہا کہ تم بازار جا رہے ہو، یہ میرے لیے شالمی سے ایک چیز پکڑ لانا. 1000 روپیہ دے دیا آپ نے اس کو. اس نے وہ چیز خریدی ہے 900 کی اور آپ کو آ کر اس نے 1000 روپیہ پکڑ کر چیز آپ کو دے دی اور 100 روپیہ اپنی جیب میں ڈال لیا. اسی طریقے سے آپ نے کہیں اپنی رشتہ داری کی بنیاد پر، یاری دوستی کی بنیاد پر کسی کو کہا یار یہ میرا کام کروا دو، اس نے کہا ٹھیک ہے ہو جائے گا. آپ اخلاقی تعاون چاہ رہے ہیں اس سے، وہ بھی یہی ظاہر کر رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ برادرانہ تعلقات نبھا رہا ہوں، لیکن اندر اندر سے خفیہ کمیشن لیتا ہے. یہ بات یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے.
اس کو مختلف نام ہے مارکیٹ میں، کوئی اس کو ٹوکا کمیشن کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی خفیہ کمیشن کہتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ کمیشن صرف اس صورت میں جائز ہو سکتی ہے جب آپ بہت واضح لفظوں میں بول دیں کہ میں نے اس میں اپنا حصہ رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ یا بزنس ہو یا پھر اخلاق اور مروت ہو۔ اخلاق کے پردے میں بزنس یہ صحیح نہیں ہے، یعنی اوپر سے تو آپ تعلقات رکھ رہے ہیں اور اندر سے جو ہے کمائی کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ تو اوپن کرنا پڑے گا۔ یا پھر یہ ہے کہ آپ کا کام ہی ایسا ہے کہ جس میں آپ کمیشن پر کام کرتے ہیں، مثلا آپ پراپرٹی ڈیلر ہیں یا کوئی اور آپ کام کر رہے ہیں جو کمیشن پر، تو آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار آپ کی دکان پر آتا ہے تو یہ توقع لے کر آئے گا کہ یہ اس کا کام ہی یہ ہے، اس نے کمیشن لینا ہی ہے۔ تو کمیشن پھر پرسنٹیج کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے اور فکس بھی ہو سکتا ہے، فکسڈ اماؤنٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ واضح ہونا چاہیے کہ کمیشن لی جا رہی ہے۔ بہت اس وقت معاشرے میں یہ اس حوالے سے صورتحال بڑی گمبھیر ہے، حتیٰ کہ اس حد تک یہ بات نیچے اتر آئی ہے کہ رکشے والا کسی سواری کو میڈیکل سٹور کے سامنے جا کر اتارتا ہے اور میڈیکل سٹور والے سے کمیشن لے رہا ہوتا ہے کہ میں سواری تمہارے پاس میں نے پہنچائی ہے، اس کا حصہ مجھے بھی چاہیے۔ کسی رشتہ دار نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ اے سی لگوانا ہے، تو آپ نے کہا میرا جاننے والا ایک ہے وہ لگا دے گا، تو آپ نے جاننے والے کو ملا دیا اور بعد میں اسے کہا میرا حصہ لاؤ۔ تو یہ جو حصہ ہے یہ حلال حصہ نہیں ہے، یہ حرام کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین آمین یا رب۔